دو چیزیں مین ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اپنی فرما برداری اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری۔ جبکہ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا، وہ خواتین جو پورا سال رمضان کے علاوہ ناچ گانے اور ڈانس کے اندر اپنی زندگی گزارتی ہیں، اس ماہ مبارک میں صرف دوپٹہ لے کر وہ اینکر بن کے بیٹھ جاتی ہیں اور سامنے علماء کو بٹھاتی ہیں۔ عوام یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ اب صحیح ہو رہا ہے کہ ان کے سامنے علماء بیٹھے، آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈال رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، جبکہ یہ شیطانی چال تھی جس نے آ کر ساری قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ اور ہم میں سے اکثر یہ پروگرام بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں 3-4 دن پہلے کا واقعہ ہے، ایک دوست آئے ہوئے تھے، رائل ٹی وی ہے کوئی، رائل ٹی وی ہے، رائل نیوز ہے کوئی، ہے رائل نیوز، اس کے دوست تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کا جناب پروگرام کروانا ہے، ہم نے کہیں فیس بک پہ انہوں نے میری کوئی ویڈیو دیکھی تھی، تو میں نے کہا کہ جناب تبلیغ کے لیے تو ہم ہر وقت تیار ہیں، لیکن تبلیغ وہ کرنی ہے جو صحیح اسلامی تبلیغ ہوگی، کیونکہ ہم نے میسج تو سنانا ہے اللہ اور رسول کا۔ تو میں نے پھر کہا کہ شرط یہ ہوگی میری بھی کہ وہاں کوئی میرے سامنے خاتون نہ بیٹھے۔ وہ کہتے جی یہ تو چینل کا قانون ہے، عورت تو بٹھانی ہی بٹھانی ہے۔ میں نے کہا مرد کسی کو بٹھا کے جو سوال کرنے ہیں کر لیں۔ تو وہ اب میرے ساتھ وعدہ کر گئے ہیں کہ چلیں میں کوئی ایسی سیٹنگ کروں گا جس میں عورت نہ آئے۔ میں نے کہا جب ایسی سیٹنگ ہو جائے تو پھر آ جانا، لیکن ہوگا بڑا مشکل، کیونکہ پیچھے جو ہے نا یہ سارا میڈیا یہ اسلامی سسٹم کے مطابق نہیں چل رہا ہے، یہ یہودی لابی کے تابع چل رہا ہے۔ میں یہ میسج اس لیے دینا چاہ رہا ہوں میرے پیارے بھائیو، ہم نے کمزوری اگر کی ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، ابھی وقت ہے ہمارے پاس۔ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے، بڑی بخشش ہو رہی ہے، اور آخری چاند نظر آنے تک، بلکہ چاند رات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلے رہیں گے، عید کے دن بھی کھلے ہوں گے، اور بڑے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش بڑے پیمانے پر جاری فرمائے گا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اس طرف لے کے جانا ہے جو ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ عورتیں اور مرد آمنے سامنے بیٹھ کر خوب جو ہے شو کریں اور لوگوں کے ویوز لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کے، اور جو ہنگامے ہو رہے ہیں آپ نے اکثر نے دیکھے ہوں گے۔ مجھے ایک ویڈیو بھیجی ایک بندے نے، کہتے ہیں جی اس پر شرعی حکم بتائیں۔ میں نے دوبارہ اسی سے سوال کیا، میں نے کہا تمہارا ذہن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ناجائز ہے۔ میں جب تم کہہ رہے ہو ناجائز ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ واقعی ناجائز ہے۔ عورتیں بین بجا رہی ہیں، یہ رمضان شریف کے مہینے میں عورتیں بین بجا رہی ہیں، اور بندہ جو ہے اس پر وہ سانپ کی طرح لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں جناب رمضان کا پروگرام کر رہے ہیں، افطاری کا ٹائم قریب آیا ہوا ہے۔ یہ بےہودگی پھیلا رہے ہیں، اور عوام ہماری کو سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عوام کے اندر الحمدللہ ایمان موجود ہے۔ اکثریت ہماری عوام وہ ہے جو ان کو نہ چاہتے ہوئے دیکھ لیتی ہے، لیکن ان کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ یہ ناجائز کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا میں نے آگے بڑھنا ہے، جہاں ان کو دیکھنا ہے وہاں ان کو دیکھنے کی بجائے صحیح وہ چینل کھول لیں۔ اگر کوئی ہے جیسے مدنی چینل ہے، اس پر کوئی کسی قسم کی بےہودہ عورت نہیں آتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فیس بک پر کئی ایسے چینل موجود ہیں، یوٹیوب پر ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھیں، ورنہ ان سے پرہیز کر کے اپنے آپ کو قرآن پاک کے اوپر کھول کر، قرآن پاک کھول کر یہاں اپنا وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی بھی رہے گی، اور جب اندر تلاوت جائے گی تو اندر سے قرآن پاک کے نور سے دلوں کو اللہ تعالیٰ منور بھی فرماتا رہے گا۔ دوسرا میسج جو آج کے جمعۃ المبارک میں میرا ہے، ایک دوسرے کے حق پر پہرا دینا، ایک دوسرے کا حق غصب نہ کرنا، کسی کا مال زمین وغیرہ غصب نہ کرنا۔ مختلف طریقے ہیں حق غصب کرنے کے۔ کسی کی وفات ہو گئی، والد صاحب کو گھر کے بڑے سربراہ فوت ہو گئے، ان کی جائیداد پیچھے موجود ہے، ماں تارا کا جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں، اب ظاہر ہے اس چھوڑے ہوئے میں وراثت کے اندر سارے بہن بھائیوں کا حصہ ہے، اگر بیوی ہے تو اس کا حصہ ہے، اگر شوہر موجود ہے، بیوی فوت ہو گئی تو شوہر کا حصہ موجود ہے، ان ساروں کا حصہ ہوتا ہے شرعی طور پر، اور یہ وہ حصہ ہے جس کو کوئی دوسرا بندہ کسی کی رائے لے کر اس کو رد بھی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن عظیم کے مقرر کیے گئے حصے ہیں،
اس میں کسی بندے کا اپنا ذاتی اجتہاد بھی نہیں چلتا، کسی کی قیاس نہیں چلتی، کسی کی عقل نہیں چلتی۔ وراثت کے جتنے مسائل ہیں یہ سارے کے سارے نقلی مسائل ہیں۔ نقلی مطلب جو قرآن و حدیث نے بیان فرمائے ہیں، نقل ہوتے ہوئے آئے ہیں، نقل در نقل، ان میں کوئی بندہ رد و بدل نہیں کر سکتا۔ ایک عام روٹین میں آق نامہ چلتا ہے، آق نامہ۔ آق نامے کا مطلب کہ یہ میرا بیٹا نافرمان ہے، لہذا میں اس کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں۔ اخباروں کے اندر بھی اشتہار دے دیتا ہے والد، رشتہ داروں کو بھی بتا دیتا ہے، اسٹامپ پیپر لکھوا دیتا ہے۔ عند اللہ و عند الرسول، یہ آق نامہ زیرو ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے اس آق نامے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں۔ جو حق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، بندے کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ اس حق کو ختم کر دے، چاہے بیٹا نافرمان کتنا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ صرف ایک مسئلہ آتا ہے کفر کا مسئلہ آتا ہے، اور دوسرا مسئلہ آتا ہے قتل کا۔ اگر بیٹا باپ کو قتل کر ڈالے جائیداد کے چکر میں، اور یہ پروف بھی ہو جائے، واضح ہو جائے کہ بیٹے نے قتل کیا ہے واقع ہی، تو اب باپ کی وراثت بیٹے کو نہیں ملے گی۔ اور اگر والد مسلمان ہے، بیٹا نیچے سے کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، تو یہ دو شکے ہیں جس میں والد کی جائیداد یا والدہ کی جائیداد وہ بیٹے کو نہیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی شک نہیں ہے جس میں بیٹے کو یا بیٹی کو جائیداد سے بے دخل کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں عام یہ ہو رہا ہے، والد والدہ کوئی فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی وراثت کا حصہ سارے کے سارے بھائی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے۔ بہنوں میں سے اگر کوئی مطالبہ بھی کر لے تو اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ تو ہم سے مطالبہ کرے گی، تیرے ساتھ ہمارا بائی کاٹ ہو جائے گا، ہم تجھ سے بولنا بند کر دیں گے، ہمارے دروازے بند ہو جائیں گے، ہمارے گھر پر مت آنا۔ بعض دفعہ تو یہاں تک دھمکیاں دیتے ہیں تو مرے گی تو تیرا جنازہ پڑھنے نہیں آواں گے۔ مرنا بعد میں ہے، سارا کچھ بعد میں ہونا ہے۔ مال ہڑپ کرنے کے لیے سارے ہیلے بہانے بنائے ہوئے ان لوگوں نے۔ یہ میں آپ کو قرآن عظیم کی آیت سنانے لگا ہوں میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم ہے، سورہ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ حصہ بنے تھوڑا، حصہ بنے زیادہ، فوت ہونے والا فوت ہوا، اس کے جتنا بھی مال ہے اس کے اندر بچوں کا بھی حصہ ہے اور بچیوں کا بھی حصہ موجود ہے۔ نصیبا مفروضا، اور یہ حصہ مقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میں اس کی سادہ سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ ہم جمعے کی رکعتیں کتنی پڑھتے ہیں؟ یہ جو فرض نماز ہوتی ہے 2 رکعتیں۔ کوئی بندہ کہے جناب میں نے 2 نہیں پڑھنی، میں نے 1 پڑھنی ہے، ہو جائے گی؟ 2 پڑھے گا تو ہوں گی۔ کیوں؟ 2 رکعتیں مقرر کی گئی ہیں عند اللہ و عند الرسول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو مقرر کیا گیا ہے اتنا کریں گے تو ادا ہوگا۔ عورت کا جو حصہ مقرر کیا گیا ہے وہ دیں گے تو بندہ بری و ذمہ ہوگا۔ اور میں اس میں اگلا مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں۔ مثال کے طور پر کوئی عورت بیٹی ہے، بہن ہے، وہ اپنے بھائیوں کو کہتی ہے میں نے اپنا حصہ نہیں لینا، جو بھی اس کے سامنے ماحول بنایا جاتا ہے وہ کہہ دیتی ہے میں نے اپنا حصہ نہیں لینا۔ ابھی اس کو ملا نہیں ہے، ابھی تقسیم کرنے لگے ہیں، حصے بنانے لگے ہیں، عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنا حصہ نہیں لینا، بس جو کرنا تم کر لو۔ عورت کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنا حصہ معاف کرے، یہ عورت معاف نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک اس کے پاس آیا ہی نہیں ہے، اس کو ملا ہی نہیں ہے، یہ اس کی مالک بنی ہی نہیں ہے۔ ہاں تقسیم ہو جائے، اس کو اختیار مل جائے، اس کا حصہ اس کے حوالے کر دیا جائے، اب وہ جب اس کا مال بن جائے تب مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو، اس کو اختیار ہے کہ جب مال اس کا ہو گیا ہے وہ چاہے تو واپس بھائیوں کو دے دے، چاہے تو اپنے لیے رکھ لے، چاہے کسی بھی فرد کو بلا کر اس کے حوالے کر دے، وہ اس کا مال ہے۔ لیکن جب تک اس کو ملتا نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا اصول ابھی نافذ نہیں ہوا ہے، وہ اپنے طور پر اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ اور یہاں ایک اور بھی لوگوں نے بہانہ بنایا ہوا ہے جائیداد نہ دینے کا۔
وہ جب شادی کی تھی تو شادی میں جو جہیز کا سامان دے دیا، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کا اگرچہ دے دیا، کہتے ہیں جناب بس وہ جہیز دے دی تھا ہم نے، بس دے دیا، ختم اس کا حصہ۔ جیسے اس خاتون کو جہیز دیا تھا ویسی شادی لڑکے کی بھی کی تھی، اس کا نام بھی لوگ اس کو بھی دے دیا، اس کا بھی ختم کرو سارا، نہیں صرف لڑکی کا ختم کرنا ہے، اس کو جہیز دیا۔ زندگی کے اندر جو بھی دیا جاتا ہے، والد دے، والدہ دے، بھائی دیں بہن کو یا بہن دے بھائی کو، یہ سارے کا سارا گفٹ ہوتا ہے، یہ تحفہ ہوتا ہے، یہ شرعی وراثت نہیں ہوتی۔ قرآن عظیم یہ بیان فرما رہا ہے شرعی وراثت کا تعلق ہے ما ترکہ کے ساتھ، ثلث ما ترک۔ ما ترک کا مطلب ہوتا ہے بندہ فوت ہوگا، جو پیچھے چھوڑ کر گیا ہے اس میں شرعی وراثت چلے گی، اور زندگی میں جو تقسیم ہو رہا ہوتا ہے وہ ما ترکہ نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ تو ابھی زندہ ہے، وہ وراثت بنتی ہی نہیں ہے، یہ سارا گفٹ ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ سارے بھائیوں میں، بہنوں میں، اپنی بیٹیوں میں، بچوں میں وہ تقسیم کر لے، اپنے آپ کو بری ذمہ کر لے، زندگی میں اس کو اختیار ہے، کر لے تقسیم۔ لیکن اب بھی اگر کوئی فوتگی کے وقت بندہ فوت ہوا، اس کی جیب چیک کی، جیب میں سے 100 روپیہ نکلا، باقی سارا وہ تقسیم کر گیا ہے، جیب میں سے 100 روپیہ نکلا ہے، تو یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، اس 100 کے اندر بھی سارے بہن بھائیوں کا اور بیوی کا حق موجود ہوگا۔ اگر 50 روپے نکلے ہیں، 1 روپیہ نکلتا ہے جیب میں سے، تو وہ اب وہ ہے ما ترکہ، وہ چھوڑ کر گیا ہے، وہ تقسیم کرنا ہوگا شرعی اصول کے مطابق۔ تو یہ ایک دوسرا حق ہے جس کی طرف میں آپ بھائیوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر والد فوت ہو جائے تو بہنوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے، بھائیوں کا، بیٹوں کا بھی حق ہے، کوئی بندہ کسی دوسری بہن بھائی کا حق غصب نہ کرے، ورنہ میدان حشر میں پوچھ ہوگی اس کی۔ اور یہ آیہ مبارکہ آپ کے سامنے میں نے کھول رکھی ہے، سورہ النساء کی آیہ مبارکہ نمبر 10، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بندہ فوت ہو گیا، پیچھے بچے بچ گئے، جو ان کا مال کھاتے ہیں، حصہ ان کا ان کو نہیں دیتے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ حقیقت میں اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں، آگ ڈال رہے ہیں، آگ۔ اگر بستر ہے، زمین ہے یا مکان ہے تو یہ مت سمجھے کہ مجھے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، یہ اوپر سے اے سی وغیرہ لگا کر، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سارا حصہ میرے لیے جہنم کا گڑھا بن رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اس بندے کو بھگتنا پڑے گا، اس لیے جس کا جو حق بنتا ہے اس کو واپس کر دے۔ اب دیکھ لیں بہانے بن رہے ہیں موت کے، بہانہ بن رہا ہے، بہانہ چلتا پھرتا بندہ جو ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ بندہ سوچے کہ میری بھی 70 سال عمر ہوگی تو آخری عمر میں دے دوں گا جس کا ہوگا، تو 80 سال ہوگی تو دے دوں گا جس کا ہوگا، پتہ بھی نہیں چلتا، جوانی کے اندر بندہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بندہ کسی بھائی کا حق نہ مارے، یہ آج کا ایک دوسرا میرا بڑا میسج ہے۔ اور تیسرا میسج ہے اسی ضمن میں زمین پر قبضہ کرنا، 1 انچ 2 انچ 1 بالشت، یہ زمینیں دوسرے کی اپنے اندر اپنے ساتھ شامل کر لینا پیمائش کے بہانے، یا اینٹ رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں جو مستری نے رکھ دیتی، سانو پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا مستری نے رکھ دی تھی، بڑا مستری بھی عقل مند تھا، دوسرے بندے کی 2-4 انچ یا 1 فٹ زمین اپنے اندر آ گئی ہے، تو اپنی زمین کیوں نہیں چھوڑی، اپنی ادھر چلی جاتی نا، تو پتہ چلتا جناب مستری سے غلطی ہوئی ہے کہ اس نے ہماری زمین 2 فٹ ادھر ڈال دی ہے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے، مصری بڑا عقل مند ہوتا ہے، دوسرے کی زمین ادھر لے کر آ جاتا ہے، کہتے جو پتہ نہیں چلا رکھی گئی زمین انہوں نے کی کری ہے، اٹ رکھی گئی ہے نہ، یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ 1 انچ نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، 1 بالش 1 گٹھ، یہ 1 گٹھ نہیں ہے۔ ہمارے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 7 زمینیں نیچے، 7 زمینیں نیچے، یہ ساری زمین کا اس حصے سے نیچے تک توق بنا کر، آگ کا توق بنا کر اس بندے کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا میدان میں۔ یہاں ہم تو 1 بٹھل نہیں اٹھاتے اپنے سر پہ، وزنی ہے، مزدوروں سے اٹھواتے ہیں، وہاں 7 زمینوں کا توق آگ کا بنا کر گلے کے اندر ڈالا جائے گا، یہ وہ حصہ ہے جو تو نے دوسرے بھائی کا اپنے قبضے میں کیا تھا۔ بچنا چاہیے اس سے، کسی کا حق غصب نہ کریں زمین کے حوالے سے۔
چوتھے نمبر پر ایک جو حق غصب کرنے کا طریقہ آج کل نکلا ہوا ہے وہ آ گیا ہے زکوٰۃ نہ دینا۔ زکوٰۃ آپ کا مال نہیں ہے، زکوٰۃ میرا مال نہیں ہے، میرے حصے میں میرے مال کے اندر جو زکوٰۃ معین ہے وہ غریبوں کا حق ہے، اگر میں وہ حق ادا نہیں کرتا تو یہ بھی میں غریبوں کا حق مارنے والا ہوں گا۔ ایسے ہی اب موقع جو بن رہا ہے فطرانہ، ایسا بندہ جس پر فطرانہ بنتا ہے شرعی طور پر لیکن وہ ادا نہیں کرتا تو یہ بھی غریبوں کا حق مارنے والا ہے۔ اور اس سے بھی ماڈرن طریقہ دیکھ لیں، ایک اور جو غصب کیا جا رہا ہے حق لوگوں کا، ایک بندے نے ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، نیچے سے بیچارہ چلا ہے، پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا، واقعی ہی اس کی اوریجنل ڈگری ہیں اور وہ اس قابل ہے کہ کسی پوسٹ پر اس کو لگایا جائے، لیکن اس کو نہیں لگایا جاتا، کسی اور بندے کو وہاں لگا دیا جاتا ہے، اور وہ بندہ لگایا جا رہا ہے جو نااہل ہے۔ اس کو کیوں نہیں لگایا گیا؟ کیونکہ اس نے رشوت نہیں دی، کیونکہ اس نے پیسے نہیں دیے، کوئی 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ پہلے نہیں دیا، تو یہ بھی حقیقت میں اس بندے کا حق غصب کیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر جتنے لوگ شامل ہوں گے جن کے اندر وہ پیسے تقسیم ہوں گے وہ سارے کے سارے حق غصب کرنے کے اندر شامل ہوں گے۔ ان ساروں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، بڑا سخت فرمان عالی شان ہے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں کے دونوں آقا پاک فرماتے ہیں جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ یہ بھی ایک غصب کرنے کا، حق غصب کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ بڑے بڑے 5-6 چیزیں میں نے بیان کر دی آپ بھائیوں کے سامنے جس میں لوگوں کے حق مارے جاتے ہیں۔ فطرانہ نہ دینا، زکوٰۃ نہ دینا، لوگوں کے زمین پر قبضہ کر لینا، بہن بھائیوں کے حصے نہ دینا جائیداد میں سے۔ ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائیوں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اسلام نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں۔ ایک دوسرے کے معاملات کا، ایک دوسرے کے حصوں کا خیال رکھیں، اور خاص کر لین دین کے معاملے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجروں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا۔ تاجر وہ نہیں ہے کہ جو منڈیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے حصے بڑے لیول کے تاجر۔ تاجر وہ بھی ہے جو یہاں فروٹ تول رہا ہے، ریڑھی لگائی ہوئی ہے جس نے، وہ بھی تاجر ہے۔ اور تجارت کرنے والا، چیز بیچنے والا، چیز خریدنے والا، ان کے متعلق پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تاجر سچا ہو، سچ بول کر چیز بیچے، سچ بول کر چیز خریدے، اور تول کرنا ہے تو برابر تول کرے، پمائش کرنی ہے، کپڑا ماپنا ہے کپڑے والے بھائی تو برابر برابر پمائش کرے، کپڑے کو کھینچے نہیں۔ تو ایسوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اپنے عرش الہی کا سایہ عطا فرما دے گا، جو سچ بول کر تجارت کرنے والا ہوگا۔ اور ایک فرمانے علی شان میں آپ نے فرمایا کہ سچے تاجر کو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسے کھڑا کرے گا، ایسے انگلی مبارک آپ نے اشارہ فرمایا، بالکل میرے ساتھ کھڑا کرے گا، جس نے دوسرے بھائیوں کا حق نہیں مارا ہوگا۔ اور جو مارنے والے ہیں، حق مارنے والے ہیں، ان کے بارے فرمایا کہ جو دوسروں کا حق غصب کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ ایک قدم بھی میدان حشر سے ہلنے نہیں دے گا جب تک جن جن کا حق مارا ہے ان کو حق واپس نہیں کر دیتے۔ اور وہاں اس بندے کے پاس نہ روپیہ ہوگا، نہ درہم ہوگا، نہ دینار ہوگا، نہ سونا ہوگا، نہ بینک اکاؤنٹ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کوئی وہاں ادھر ادھر سے پکڑنے کا حصہ بھی کوئی نہیں ہوگا، بھائی بہن سب بھاگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے اجازت نہیں یہاں سے قدم بھی آگے اٹھائے، پہلے جن کا حق مارا ان کا حصہ واپس کرو، وہاں دے نہیں پائے گا۔ اگر کوئی نیکیاں ہوئیں خزانے کے اندر تو وہ نیکیاں ان بندوں کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی۔ جب نیکیاں یہ بانٹتا رہے گا، نیکیاں بانٹتا رہے گا، نیکیاں بانٹتا رہے گا، اوپر سے لوگ آ جائیں گے بھی میرا حق بھی واپس کرو، میرا حق واپس کرو، میرا حق واپس کرو۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں سنا رہا ہوں پیارے بھائی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نیکیاں دے نہیں سکتا، تو یہ خود ہی کہے گا ان لوگوں سے کہ اپنے گناہ مجھے دے دو، اپنے گناہ مجھے دے دو۔ اب ادھر سے کوئی 4 گنا، کوئی ادھر سے 2 گنا، کوئی ادھر سے 4 گنا، ایسے اپنے کھاتے میں ڈالتا جائے گا۔ حصہ کے لیے رو رہا ہے لیکن حصہ بھی ختم نہیں ہوگا، جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے پاس گناہوں کا انبار لگ جائے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا بندے بتا تو نے کیا کمایا دنیا کے اندر دوسروں کے حقوق غصب کر کے؟ اب یہاں تو سب کچھ بک جاتا ہے، یہاں پیسہ چلتا ہے، لیکن میدان حشر میں کوئی پیسہ نہیں چلے گا میرے پیارے بھائیوں۔ میدان حشر میں چلنا ہے تو نظام الہی کا قانون چلنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا قانون چلنا ہے. وہاں جانے سے قبل اب موقع ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہر قسم کے وسم کرنے سے محفوظ رکھے، دوسروں کے حق مارنے سے محفوظ رکھے.